السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل فکٹیو ناولز بائی شاسمین مہدی۔ سو گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں عشق در نگاہ اول کے بارے میں۔ سو آج تھوڑی سی بات کریں گے اس پہ، زیادہ تفصیلی بات تو نہیں کروں گی کیونکہ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم ضائع کر دیا ایپی کا، کیونکہ میں رات کو بھی ایپی نہیں دے پائی، اور اس ٹائم میں اس لیے ایپی دے رہی ہوں۔ آپ لوگ کہہ رہے تھے صبح سے ایپی نہیں ملی ہمیں، تو گائز ایپی ریڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دن کے وقت۔ ابھی بھی شاید آپ کو میرے پیچھے سے کوئی آوازیں شوازیں آئیں، تو بھائی ابھی بس پھر میں نے دن کے وقت آج ریکارڈنگ کی ہے، تو بس پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں ابھی بات کروں گی سزائے عشق کے بارے میں، جو پوچھ رہے ہیں، سوری سزائے عشق نہیں، عشق در نگاہ اول کے بارے میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ایپی نمبر 11 کیوں نہیں آ رہی۔ تو گائز اس پہ ہم لوگوں کی تفصیلی بات ہو چکی ہے پہلے بھی، میں نے آپ لوگوں کی رائے پوچھی تھی، اور جو لوگ نئے آ رہے ہیں وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سبھی نے یہی کہا تھا کہ پہلے ہم سزائے عشق کو ختم کریں، اس کے بعد کسی اور ناول کو سٹارٹ کریں۔ تو بس پھر میں نے اسے روک دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ناول بہت 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 زبردست ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جنہوں نے عرش کے کردار پر کافی زیادہ تنقید کی، اسے ہیٹ کیا، پسند نہیں کیا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عرش کا کردار بہت ہی زیادہ اسٹرانگ پاورفل کردار ہے، بہت الگ ڈفرینٹ قسم کا یہ بندہ ہے۔ اور سچی کہوں تو مجھے خود عرش کا کردار بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ آپ لوگ جب آگے پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ لوگ جانیں گے کہ عرش کے کردار میں ہے کیا آگے۔ ابھی تو میں نے اس ناول کو ایک ایسے پوائنٹ سے جا کے سٹارٹ کیا، تو وہ موضوع ایک ایسا موضوع تھا جہاں سے سب کو عرش کے کردار کی سمجھ نہیں آئی۔ سٹارٹنگ سے آپ سب نے اسے ہیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، یا پھر آپ لوگوں کو لگا کہ بھائی یہ تو بڑا ظالم بندہ ہے، اس نے مہرش کے ساتھ بہت غلط کیا۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں جو جب نیکسٹ آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گی۔ حالانکہ یہ ناول، اسی ناول کو میں کسی اور پوائنٹ سے سٹارٹ کرتی، یعنی میں کہیں اور جگہ سے سٹارٹ کر کے یہی والی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ پھر عرش کو بہت محبت دیتے۔ یعنی میں نے اس کا جو جہاں سے سٹارٹ کیا تھا ناول کو، وہ یعنی میں نے جہاں سے ناول کو سٹارٹ کیا تھا وہ موضوع ہی اس کا تھوڑا سا نیگیٹو، یعنی اسے نیگیٹو طرف لے کے جاتا ہے۔ جیسے اس نے عفا سے نکاح کیا، اسے اغوا کر کے، یا پھر اس گھر میں مہرش بھی تھی اس کی وائف، فرسٹ والی وائف، تو آپ لوگوں نے پھر عرش کو نیگیٹو ہی لے لیا۔ لیکن اگر میں عرش کو پازیٹیو لکھتی تو آپ لوگوں نے اسے پازیٹیو لینا تھا۔ سو گائز، آپ لوگ فکر نہ کریں، عرش کے کردار پر ناول پر الحمدللہ میری پوری گرفت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ناول کو کہاں سے جا کے میں نے آگے پیچھے گھمانا ہے۔ سو جب میں ناول سٹارٹ کروں گی دوبارہ کنٹینیو ہوگا تو دیکھنا اسی عرش کی کتنی فین فالوئنگ ہوتی ہے۔ اور جیسے بدر کی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو رومانٹک والے کردار ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے ناول کے علاوہ بہت ہی زیادہ ناولز میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ہیرو جتنا زیادہ پوزیسو اگریسو ٹائپ، اور مطلب محبت کی جتنا بھی بیس پہ ہم لکھتے ہیں، یعنی میں جتنا ہیرو کو رومانٹک کروں گی اتنا زیادہ اسے پسند کیا جائے گا۔ باقی میں بے شک جتنا مرضی ریسرچ کر کے یا جتنا اچھا کسی کا لکھوں، وہ کردار تھوڑا سا پس منظر سے ہٹ جاتا ہے۔ سو گائز، انشاءاللہ جب یہ ناول سٹارٹ ہوگا تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو دوبارہ سے ناول بہت پسند آئے گا، لیکن ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگ چیک کر رہے ہوں گے کہ سزائے عشق کی طرف میں آ چکی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے سزائے عشق کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد میں عشق در نگاہ اول کو لکھوں، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں بہت زیادہ فوکس کر کے لکھنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو جو چیزیں معاشرے کی جو چیزیں میں سمجھانا چاہتی ہوں وہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئیں۔ سو ابھی یہ جو سزائے عشق ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے بعد ختم ہوگا۔ اس نے تو کوئی قسم کھا لی ہوئی ہے کہ میں نے چھوڑنی نہیں ہے جان۔ میں تو ہر روز کہتی ہوں بھائی آج ایک ایپی کم ہو گئی ہے، لیکن اسے جو اگلا دن آتا ہے وہ 2 ایپیسوڈ اور میرے نہیں آ چکی ہوتی ہیں۔ سو دیکھتے ہیں کتنے دن لگتے ہیں اسے مزید ختم ہونے میں۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپی کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کیں، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آپی کے علاوہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں ہر لڑکی کا نصیب اچھا کرے،
میری تو یہی دعا ہے، آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ ان کی جو آنے والی زندگی ہے وہ ان کا نصیب اچھا ہو، اور جتنی بھی لڑکیاں، جتنی بھی بہنیں اس وقت سن رہی ہیں، ان سب کا نصیب اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے۔ اور اس کے علاوہ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا مہمان آ رہے ہیں ابھی بھی۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج میں نے یہ ایپیسوڈ دینی تھی، یہ جو میں نے پہلے 5 منٹ بات کی ہے نا، یہ میں نے ابھی سے 3 گھنٹے پہلے ریکارڈ کیا ہے، اور درمیان میں 3 گھنٹے پھر سے مہمان آ گئے تھے، تو ابھی میں دوبارہ بیٹھی ہوں۔ اور میں نے حالانکہ سوچا ہوا تھا کہ اس ٹائم تک یہ آپ کو ایپی مل جانی تھی، لیکن ابھی نہیں مل سکی کیونکہ میں نے درمیان میں 3 گھنٹے کا گیپ لیا ہے۔ 3 گھنٹے کے بعد بیٹھی ہوں ریکارڈنگ کے لیے۔ اب اللہ کرے اب بھی اس ٹائم کوئی نہ آئے میں تاکہ جلدی سے جلدی ریکارڈ کر لوں۔ ابھی ہم چلتے ہیں جلدی سے ایپی کی طرف۔ آج ہے یاشا اور شاویز کا نکاح، یہ والی انہی کی اسپیشل ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہے ان کی ایپی میں۔ گائز، سزائے عشق ایپی نمبر 208 ریٹن بائی شاسمین مہدی۔ کچھ دیر بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو ہیزل کا چہرہ سرخ گنداری ہو رہا تھا۔ ہیزل بکھری سانسوں سے سر بدر سینے پر رکھتے اپنا بکھرا تنفس بحال کرنے لگی۔ بدر اس کی کمر میں بازو خمائل کرتے اسے بے انتہا قریب کرتے، ہیزل کے کندھے سے بھیگے بال ہٹاتے، اس کے کندھے پر دانتوں کا دباؤ ڈالا۔ ہیزل کے لبوں سے سسکی نکلی، وہ اس کے اور قریب ہوئی تھی۔ بدر کے لبوں کا لمس اس کے کندھے سے ہوتے گردن، اور پھر اس کی بیوٹی بون پر اس نے دانت۔ کوئی عجیب سا نشہ ہے تم میں جو پاس آتے ہی مجھے میرے ہوش قائم نہیں رہنے دیتا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتے اسے تڑپا گیا۔ پلیز بدر، سبھی انتظار کر رہے ہوں گے ناشتے پر۔ کچھ دیر بعد ہیزل کی مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بدر نے ہیزل کی لرزتی پلکوں کو دیکھا جو جھکی تھیں حیا سے اس کی بے باکیوں پر۔ بدر نے ہیزل کے نرم و ملائم گال کو انگلیوں کی پشت سے چھوا۔ ہیزل نے اس کے لمس پر آنکھیں بند کی۔ بدر نے جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے اٹھاتے شاور کھولا۔ جھاگ پانی کے ساتھ بہتی گئی۔ بدر نے پنک باتھ روب اٹھاتے ہیزل کو پہناتے گرہ لگائی۔ ہیزل کے رخسار دہکتے انگاروں کی مانند لال ہو رہے تھے۔ ہیزل جلدی سے باہر کی جانب بڑھی، مگر تبھی اس کا پاؤں پھسلا، جھاگ سے وہ گرتی۔ بدر نے سرعت سے اسے تھامتے اپنی طرف کھینچا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان ہوا۔ ہیزل کا ایک پل کو دل کپ کپا گیا تھا۔ وہ بدر کی محفوظ باہوں کی خسار میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ رنگ پل میں سفید پڑا تھا۔ اگر بدر پر وقت نہ پکڑتا تو ہیزل نے سر کے بل گرنا تھا۔ بدر بھی ڈر گیا تھا ایک پل کو، اسے خود میں بھینچ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بدر نے اس کے بھیگے بالوں پر لب رکھتے کہا۔ چند پل کے بعد ہیزل نارمل ہوئی تھی۔ بدر اسے اٹھا گیا باہوں میں۔ ہیزل بھی ڈری ہوئی تھی، اس کی گردن میں بازو ڈالتے آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ بدر اسے قیمتی نازک ابگنہ کی طرح باہوں میں سمیٹتے ڈریسنگ روم میں لاتے بٹھایا، اور ٹاول لیتے ہیزل کے بال خشک کرنے لگا جن سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ ٹھیک ہو؟ ہیزل نے سر ہلایا۔ میں کپڑے نکالتا ہوں، تمہارے چینج کر لو۔ جی۔ بدر نے اس کے اور اپنے کپڑے نکالتے ہیزل کو اس کے کپڑے تھمائے۔ وہ اپنے بھیگے بال خشک کرنے لگا جبکہ ہیزل کپڑے چینج کرنے چلی۔ دنوں کا پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وقت کیسے گزر گیا۔ کل یاشا شاویز کا نکاح اور اکرما کی مہندی تھی۔ یاشا، مہندی نہیں لگاؤ گی؟ انشا نے یاشا کے ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا۔ مہندی؟ اسے یاد آیا۔ انشا، لوگوں نے کچھ دیر میں گاؤں کے لیے نکلنا تھا، ابھی وہ ویڈیو کال پر تھیں۔ تمکن یاشا کو مہندی لگوا دو۔ جی بھابی، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، کچھ دیر میں جاتی ہوں لے کر۔ تمکن ابھی اپنی پیکنگ مکمل کر کے آئی تھی۔ جیسے جیسے اسے چیزیں یاد آ رہی تھیں وہ پیک کرتی جا رہی تھی تاکہ کچھ بھولے نہ۔ زرحان کی پیکنگ بھی ابھی کرنی تھی اور اپنی بھی، ساتھ باقی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ یاشا، تیار ہو جاؤ، میں زر سے کہتی ہوں ڈرائیور کو بھیج دے۔ ڈرائیور ابھی کسی کام سے زر کے آفس گیا ہوا تھا، کوئی فائل دینے۔ جی بھابی۔ انشا کی کال بند ہو گئی تھی۔ یاشا چینج کرتے نکلی تو اس کے فون پر شاویز کی کال آ رہی تھی، مگر ابھی اگر وہ فون اٹھاتی تو لیٹ ہو جاتی۔ کہاں ہو؟ میسج آیا ساتھ ہی۔ میں اور بھابی پارلر جانے لگی۔ کچھ سوچتے یاشا نے میسج کیا۔ کیوں؟ تمہیں پارلر جانے کی کیا ضرورت؟ تم اپنے چہرے کے ساتھ کچھ نہیں کرواؤ گی، نہ بالوں کو ہاتھ لگواؤ گی؟ ایک ساتھ کئی میسج آئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ
اس کے ساتھ تمکن تھی، شاید اس لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یاشا کا منہ کھلا، مطلب اب وہ اس کی مرضی سے بالوں کا ہیئر کٹ کروائے گی؟ مہندی لگوانی ہے، اس نے بتایا۔ کیونکہ شاویز نے کئی سارے کوسچن مارک بھیجے تھے، وہ بےتاب تھا جاننے کو۔ صرف مہندی جی، پھر ٹھیک ہے، میرا نام لکھواؤ گی؟ اگلا سوال۔ یاشا سٹ پٹائی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر کال آنے لگی۔ یاشا نے لب کاٹتے فون ریسیو کیا۔ بتاؤ، لکھواؤ گی میرا نام؟ اس کی بھاری گمبھیر آواز گونجی فون سے۔ یاشا، جج جی بتایا نہیں، وہ شادی پر لکھواتے ہیں نا، اس نے معصومیت سے کہا۔ یہی ادا تو اس کی شاویز شاہ کو گھائل کر دیتی تھی۔ مگر میں تو کل بھی تمہارے ہاتھوں پر اپنا نام دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاشا کے دل کی دھڑکن غیر ہوئی، اس کی سرگوشی پر، ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں ابھر آئیں۔ مم، مجھے بھابھی بلا رہیں، وہ کہتے جلدی سے فون رکھتے دل پر ہاتھ رکھ گئی جو دھک دھک کیے جا رہا تھا تیزی سے۔ میرا نام ہونا چاہیے کل تمہارے ہاتھوں پر، اس نے میسج کرتے ہدایت کی۔ یاشا آ جاؤ۔ جی بھابھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ لیتے چلی گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی مہندی۔ مہندی والی یاشا کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی، ساتھ ہیزل سے بات کر رہی تھی۔ یاشا نے لب کاٹا، وہ کیسے کہتی شاویز کی فرمائش کا؟ ایک طرف شاویز کی فرمائش تو دوسری طرف حیا، وہ کیا کرے، کہاں بری پھنسی تھی؟ خود سے کہتے عجیب سی شرم آڑے آ جاتی۔ اس کی مہندی قریب قریب مکمل ہو چکی تھی، مگر وہ بہت کوشش کے باوجود بھی کہہ نہیں پائی تمکن یاشا کے ہاتھوں پر شاوی لالا کا نام لکھوانا۔ ہیزل نے گویا اس کے دل کی بات کہہ دی تھی جو وہ پچھلے 1 گھنٹے سے سوچ و وچار کرنے کے بعد بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ وہ ہیزل نے 1 سیکنڈ میں کہہ دیا تھا، گڈ آئیڈیا، آپ یاشا کے ہاتھ پر شاوی لالا کا نام لکھ دو۔ یاشا کا چہرہ آپ یاشا کے ہاتھ پر شاوی لالا کا نام لکھ دو۔ یاشا کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ دلہن ہے؟ وہاں بیٹھی دوسری لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی چھوٹی سی پیاری سی گڑیا جیسی لڑکی کی شادی نکاح ہے ماشاءاللہ سے، تمکن نے مسکراتے کہا۔ اوہ، کیا نام لکھنا ہے؟ مہندی والی نے مسکراتے یاشا کو دیکھتے پوچھا۔ شاہویز شاہ۔ یاشا تو لب کاٹنے میں مصروف تھی اپنی عادت کے مطابق، تبھی تمکن نے کہا، بھابھی آپ بھی مہندی لگوا لو۔ نہیں، میں کل حویلی میں لگوا لوں گی، ابھی مجھے زر کی پیکنگ کرنی ہے، اگر مہندی کا ہلکا سا رنگ بھی لگا نا ان کے کپڑوں پر تو اچھا نہیں لگے گا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ یاشا کی نظریں اپنی ہتھیلی پر ٹھہر سی گئی تھیں جہاں مہندی سے شاویز شاہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا دل دھڑکا شاویز کے نام پر، چہرے پر اس کے نام کی سرخی پھیلی، پلکیں جھک گئی، دل کی سرزمین پر محبت کی برسات کی ننھی ننھی بوندیں گرنے لگیں۔ 2 ڈھائی گھنٹوں کے بعد وہ لوگ واپس گئی تھیں۔ ارے ماشاءاللہ، میری پیاری سی نند پلس ہونے والی بھابھی کے ہاتھوں پر تو خوب رنگ آیا ہے، دیکھا شاوی لالا کی محبت، یہ انہی کی محبت کا رنگ ہے۔ تمکن اسے تنگ کرنے لگی۔ بھابھی نہیں کریں۔ تبھی تمکن کو گروپ کال آنے لگی۔ حورین بھابھی اداس نہیں ہوں، ہم سب ہے نا دیکھنا، اکرما لالا نے آپ کو کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دینی۔ حورین کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ آج اس کے اپنے گھر میں 2 دن ہی رہ گئے تھے جہاں وہ پیدا ہوئی پلی بڑھی۔ حورین کو دیکھتے یاشا کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں جنہیں وہ بار بار صاف کر رہی تھی۔ ایک دن اسے بھی ایسے ہی جانا ہوگا، اس کا بھی ایسے ہی ایک دن اپنے گھر میں آخری دن ہوگا۔ یاشا آہستگی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ کل اس کا بھی تو نکاح تھا، وہ بھی پرائی ہو جائے گی۔ یاشا کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تمکن، ہیزل، نمش سبھی حورین کو تسلی دے رہی تھیں تو کبھی تنگ کرتے اس کا دھیان بٹا رہی تھیں۔ تمکن کو لگا یاشا شاید اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی ہے۔ تمکن، یاشا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ زرخان کیونکہ اگلے کچھ دن آفس نہیں جانے والا تھا تو اس کا آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ ابھی بھی وہ ایک کلائنٹ سے بات کرتے آیا تھا، شاید اوپر ہے، میں دیکھتا ہوں۔ میں بھی اسی کے پاس جا رہی تھی پیکنگ کرنے۔ وہ دونوں باتیں کرتے یاشا کے کمرے میں آئے۔ یاشا کیا ہوا؟ زرحان تمکن جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئے، یاشا کی سرخ آنکھیں دیکھتے زرحان نہ صرف چونکا تھا بلکہ پریشان ہو گیا۔ اچھا خاصا یاشا بھائیو، وہ زرحان کے ساتھ لگتے سسکنے لگی۔ یاشا گڑیا کیا ہوا؟ یاشا شاویز کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنا نکاح۔ یاشا کے الفاظ پر زرحان تمکن نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ٹھٹکتے۔ کیوں بچہ، کیا ہوا؟ یاشا کی بات پر جہاں زرحان پریشان ہوا تھا وہاں تمکن کے قدموں تلے سے زمین ہلی تھی۔ کل نکاح تھا اور آج وہ کہہ رہی تھی اسے نکاح نہیں کرنا۔ یاشا کیا ہوا، کیا بات ہے؟ تمکن کی مضطرب سی آواز سنائی دی۔
شاویز لالا نے کچھ کہا، کل نکاح تھا اور آج وہ انکار کر رہی تھی۔ تمکن کا تو دماغ گھوما ایک پل کو۔ تمکن کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ سرحان نے تمکن کو دیکھا چونکتے اور پھر بہن کو۔ شاویز نے کچھ کہا اب کی بار۔ سرحان کی سنجیدہ آواز ابھری۔ زرحان نے یاشا کا چہرہ سامنے کرتے سنجیدگی سے پوچھا تو اب کی بار؟ یاشا کو ماحول کی سنگینی کا احساس ہوا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی کی۔ پھر کسی اور نے کچھ کہا؟ نہیں، وہ سرخ آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی بولی۔ پھر کیا بات ہے یاشا بچی، مجھے فکر ہو رہی ہے، کیوں نہیں کرنا آپ کو نکاح؟ کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ ڈریس پسند نہیں کیا؟ مم مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا، وہ سوں سوں کرتی بھیگی پلکیں نم آواز میں بولی تو تمکن کا رکا سانس بحال ہوا۔ زرحان مسکرایا اپنی بہن کی بات پر، اس کے ماتھے پر لب رکھتی اسے خود سے لگا گیا۔ تو ٹھیک ہے پھر کر دیتے ہیں انکار۔ تمکن کی آنکھیں کھلی حیرت سے۔ زرحان نے تمکن کو دیکھنے پر اسے آنکھوں سے اشارہ کیا، تسلی دیتے وہ یاشا کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا خیال ہے گڑیا پھر شاویز شاہ کو انکار کر دوں؟ کہہ دوں یاشا کو نکاح نہیں کرنا، کوئی اور ڈھونڈ لے؟ نہیں، وہ بے ساختگی میں عجلت میں کہہ اٹھی۔ زرحان کے ساتھ ساتھ تمکن کا کہکا لگا تھا اب کی بار۔ یاشا ہفت کے مارے زرحان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آپ فکر نہیں کرو گڑیا، ابھی رخصتی تھوڑی ہے، نکاح ہے صرف۔ آپ کل نکاح کے بعد اکرما لالا کی شادی انجوائے کرنا، پھر ہم آپ کو ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ جب آپ کا گریجویشن مکمل ہو جائے گا تبھی آپ کی رخصتی ہوگی، آپ کی مرضی کے مطابق۔ میں اپنی گڑیا کو ابھی کہیں نہیں بھیج رہا۔ ہاں مخوا میں آنکھوں کو اتنی تکلیف دی۔ ویسے سنا ہے میں نے شاویز شاہ نے آپ کی ساری شاپنگ خود کی ہے۔ بھائیو پلیز، وہ حیا سے چنچلا اٹھی۔ سبھی اس کی اس بات پر خوب ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ یاشا پیکنگ کر لی؟ نہیں ابھی نہیں۔ آؤ مجھے بتاؤ، میں کراتی ہوں۔ انشا بھابی لوگوں کی کال آئی تھی، وہ لوگ تو پہنچ گئے ہیں۔ اکرما کی حویلی میں ڈھولکی رکھی ہوئی تھی، کل رات تمکن گئی تھی مگر آج واپس آ گئی تھی۔ یہاں بھی اس کی موجودگی اہم تھی جس کے لیے وہ آج نہ رکی۔ اکرما کی ڈھولکی پر آج جو مہمانوں کا منہ میٹھا کروانا تھا وہ انشا لوگوں کی طرف سے تھا، کل تمکن زرحان کی طرف سے تھا، اسی لیے وہ لوگ کل گئے تھے۔ چلو تم لوگ پیکنگ کرو، مجھے ایک کام ہے۔ زرحان چلا گیا۔ پاگل لڑکی، ابھی رخصتی تھوڑی ہے جو پہلے ہی آنکھوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ اگر شاوی لالا کو پتہ چلا کہ تم نے رو رو کر اپنی آنکھوں کو سجا لیا ہے تو پریشان ہو جائیں گے۔ یاشا کی پلکیں لرزیں۔ شاویز کے نام پر ابھی تم اپنا سامان نکالو، جو لے کر جانا ہے، میں تب تک آئس پیک لاتی ہوں، آنکھوں پر رکھو ورنہ کل نکاح کی تصویروں میں آنکھیں سوجی ہی آئیں گی۔ یاشا نے آئینے میں دیکھا، اب یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی۔ بس بھائیوں کو دیکھا تو دل بھر آیا اور پھر یاشا کی آنکھوں پر آئس پیک رکھتے تمکن اس کی ساری پیکنگ کرنے لگی۔ ویسے تو شاویز نے یاشا کے لیے نکاح کے ساتھ ساتھ اکرما کی شادی پر پہننے کے لیے بھی ساری ڈریسز لے لیے تھے، مگر پھر بھی یاشا نے شاپنگ کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاویز نے جو شاپنگ کی تھی ان ڈریسز کی فٹنگ اسے ٹھیک ہوگی کہ نہیں، تو احتیاط کے طور پر اس نے بھی شاپنگ کی تھی کیونکہ شاویز نے یاشا کی شاپنگ دبئی سے کی تھی۔ وہ کل اکرما کے ساتھ ہی آنے والا تھا۔ دونوں کی فلائٹ صبح 9 بجے فلیٹ نے پاک لینڈ کرنا تھا اور نکاح عصر کے وقت تھا، سو اس لیے ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا یاشا نے کل کیا پہنا تھا۔ یہ ایک سرپرائز تھا سب کے لیے۔ اکرما کو بھی صرف شاویز کے نکاح کا ہی پتہ تھا۔ اس بیچارے کا ری ایکشن تو کل معلوم ہونا تھا کہ وہ ٹراما میں جاتا ہے سنتے کہ خوشی سے بھنگڑے ڈالے گا۔ ارحا بہو بھی خیر سے امید سے ہے؟ ایک عورت نے ارحا کو دیکھتے نسا سے پوچھا۔ جی ماشاءاللہ سے۔ دل ہی دل میں نسا نے جلدی سے ارحا کی نظر اتاری۔ تمکن کا سناؤ، ہے کوئی اس کی طرف سے بھی خوشخبری؟ نہیں ابھی نہیں، جب اللہ کو منظور ہوا، نسا نے مسکراتے کہا۔ چلو اللہ خیر کرے۔ ارحا بچے آپ آرام کرو۔ ساتھ ہی نسا نے ارحا کو اشارہ کیا وہاں سے جانے کا۔ ایک دو عورتوں کی نظر ارحا پر جمی تھی، ماں بننے کا نور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، خوشیوں بھرا ماحول تھا۔ نسا نہیں چاہتی تھی کسی کی بری نظر لگے۔ اب ارحا بچے برا نہیں ماننا تمہیں، اسی لیے کہا وہاں سے ہٹنے کا۔ ایک دو عورتیں ہیں ایسی گاؤں میں جن سے ذرا احتیاط کروائی جاتی ہے ایسی حالت میں۔ میں سمجھ گئی تھی آپ کا اشارہ، آپ پریشان نہ ہو، میں آگے احتیاط کروں گی۔ ویسے بھی میں باہر آنے سے پہلے آیت الکرسی خود پر اور بچے پر پھونک کر نکلی تھی۔ اچھا کیا تھا بچے، اللہ تمہیں اور بچے کو اپنی ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ حویلی آج پھر دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، گہما گہمی تھی ہر طرف، مہمان خواتین آ رہی تھیں، لڑکیاں ڈھولکی بجا رہی تھیں تو کچھ باتوں میں مصروف تھیں۔ رمیشا، تمکن اور انشا کچن دیکھ رہی تھی جبکہ ہیزل کے پاس بچے تھے پانچوں،
اس کی ذمہ داری سب سے بڑی تھی۔ اشل، ابیشا، خنین، علان، ازغان، سبھی کو اس وقت وہی دیکھ رہی تھی۔ نسا نے منع کر رکھا تھا، شادی والا گھر ہے، بچوں کو باہر نہ لانا، جس لیے بچے نیچے کمرے میں تھے جن کے پاس ہیزل تھی۔ حال میں باقی سبھی خواتین خود موجود تھی۔ ارحا بھی ہیزل کے ساتھ کمرے میں تھی، ابھی باہر نکلی تھی۔ وہ لوگ صبح آئے تھے، تب سے ارحا آرام کر رہی تھی۔ سفر کی وجہ سے اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر افنان تو چاہتا تھا ارحا نہ جائے، جس پر ارحا کا منہ بنا تھا، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ افنان ارحا کا بنا منہ دیکھتا، وہ بھی ایسی حالت میں؟ جب سے وہ جیل سے آیا تھا تب سے ارحا کو تلی کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے فرمائش بعد میں ہوتی، پوری کرنا پہلے فرض سمجھا جاتا۔ اکرما کی فلائٹ آ چکی تھی، اس کا دبئی کچھ گھنٹے کا سٹے تھا۔ شاویز ابھی ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ اس نے فون نکالتے اکرما کو کال ملاتے رکا، کیونکہ وہ سامنے ہی شاپ سے نکل رہا تھا۔ شاویز نے مسکراہٹ دبائی اسے دیکھتے۔ اکرما جانتا تھا شاویز یاشا کی شاپنگ کے لیے دبئی آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے لیے کافی لیتے کچھ چیزیں دیکھنے لگا تھا۔ حورین کے لیے ایک تو محترمہ پچھلے 2-4 روز سے اتنی مصروف تھی، جب بھی کال کرتا یہی سننے کو ملتا، اکرما میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج ہاسپٹل میں یہ کام تھا، آج ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، آج یہ تھا، آج وہ تھا۔ وہ اچھا خاصا حورین سے ناراض تھا، مگر پھر بھی خود کو ناراضگی کے باوجود اس کے لیے شاپنگ سے روک نہیں پایا تھا۔ ابھی بھی وہ ایسے ہی لیڈی شاپ میں چلا گیا تھا۔ اس کی فلائٹ کا 4 گھنٹے کا سٹے تھا، ایک جگہ تو بیٹھ کے نہیں گزار سکتا تھا، تو چھوٹی موٹی شاپنگ کرنے لگا۔ شاویز یاشا کے لیے وہ گفٹ لے کر آیا تھا، مگر پھر بھی کچھ دیکھنے لگا۔ ابھی وہ حورین کے لیے گولڈ کی شاپ میں رنگ دیکھنے لگا، ایسے ہی نہیں جانتا تھا یہی رنگ اسے منہ دکھائی پر دینی پڑے گی، ورنہ بیچارہ کچھ اور لے لیتا۔ اسے ایک وائٹ گولڈ کی رنگ پسند آئی جس میں روبی لگا ہوا تھا، اس نے وہ حورین کے لیے خرید لی۔ وہ لیتے ہی وہ دکان سے نکلا تھا، تبھی شاویز نے اسے دیکھا تھا۔ اکرما بھی اسے دیکھ چکا تھا، دور سے ہاتھ ہلایا، ہاں جی دلہا میاں، پھر ہو گئے نکاح کی شاپنگ؟ اکرما شاویز کے گلے ملتے اسے چھیڑتا بولا تو شاویز کا قہقہ لگا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کر رہا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا ابھی اسے بتا کر ٹراما دے ڈالتا کہ بھائی دلہا تو ہے، مگر نہیں، اب جہاں اتنا انتظار کیا تھا وہاں کچھ گھنٹے اور سہی۔ آج اس کی مہندی تھی اور وہ بیچارہ، مبارک ہو بہت بہت۔ صبح کے 3 بجے دبئی میں بیٹھا تھا۔ مبارک ہو بہت بہت شاوی، میں بہت خوش ہوں تیرے لیے، میرے بھائی کا چمکتا چہرہ ماشاءاللہ ایسے ہی چمکتا رہے، میں بہت خوش ہوں۔ ویسے شاوی آج نکاح ہے اور تم یہاں یاشا کے ایک ڈریس کی وجہ سے رکنا پڑا، میرا تو نکاح ہے، تیری تو مہندی ہے، اس نے دل میں کہا تھا۔ یاشا نے ہاں کہتے میرے بھائی کو دنیا کی ساری خوشی دے ڈالی، ہم سب یاشا کے مقروض ہو گئے بھائی۔ وہ شاوی کو تنگ کر رہا تھا، مگر شاویز اسے ایک ہی بار ساکت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چلا بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ چیزیں لے لیں۔ شاویز کا سامان وغیرہ کلیئر ہو گیا تھا، ابھی بھی فلائٹ میں 1-1.5 گھنٹہ تھا، تو دونوں کچھ چیزیں دیکھنے لگے۔ برہان ناصر سے بات ہوئی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ حویلی میں بہت زیادہ کام تھا جس وجہ سے کوئی نہیں گیا تھا۔ ناصر نے اکرما اور شاویز کو لانا تھا، ان لوگوں کی فلائٹ لینڈ کر چکی تھی۔ برہان کی ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی ناصر سے، وہ ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، مگر ابھی وہ دونوں باہر نہیں نکلے تھے۔ میں کرتا ہوں کال، ابھی تو بات نہیں ہوئی میری۔ برہان شاویز کے نکاح کے لیے حویلی کا پچھلا لان تیار کروا رہا تھا۔ جب وہاں احتشام شاہ نے آتے پوچھا تو وہ کہتے ایک سائٹ پر چلا گیا۔ شاویز اور یاشا کے نکاح کے لیے حویلی کا پچھلا لان تیار کیا جا رہا تھا، سرسبز گھاس، پودوں اور پھولوں کے درمیان، جبکہ اکرما کی مہندی کے لیے حویلی کا اندرونی حصہ تیار کیا جا رہا تھا، جبکہ مرد حضرات کے لیے حویلی کا فرنٹ۔ آج حویلی کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو سجایا نہ گیا تھا، الگ الگ حصے ہونے کی وجہ سے کام بھی الگ الگ بندوں کے ذمے تھے۔ اندرونی کام کی نگرانی شاداب کے ذمے تھی، ایک پل کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہونا تھا، اس نے اندرونی حصہ تھا، عورتیں تھیں اندر تو وہاں کی ذمہ داری ذرا بڑی تھی۔ شاداب ایک پل کے لیے بھی وہاں سے نہیں ہلا تھا، جبکہ باہر کا کام افنان کے ذمے تھا اور کھانے پینے کا بندوبست بدر کے سر تھا۔ وہ اس وقت حویلی کے ساتھ جو جگہ تھی وہاں موجود تھا،
بلکہ اس کے ساتھ عزم اور آسام بھی تھے۔ ناصر کہاں ہو تم لوگ؟ ہم لوگ شہر کی حدود سے نکل آئے ہیں، گارڈز ساتھ ہیں تمہارے جی؟ چلو دھیان سے۔ وہ بات کرتے کرتے حویلی کے اندر آیا تھا۔ اسی پل زرخان لوگوں کی گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ ارے ماشاء اللہ، نسا نور سبھی نے دروازے پر یاشا کا استقبال کیا تھا۔ یاشا بڑی سی چادر میں کور تھی، کچھ گھبرائی شرمائی سی وہ لب کاٹتی۔ پہلے حویلی آنے پر ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی جیسی آج تھی۔ وہ نروس ہو رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تمکن یاشا کو اوپر لے جاؤ جی تائی سائیں۔ سبھی سے ملنے کے بعد نسا نے تمکن یاشا کو اوپر بھیج دیا تھا۔ اور زرناب کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک۔ زرناب کچھ خاموش تھی مگر خوش تھی۔ زرخان نے اسے بتایا تھا اس میں یاشا کی خوشی شامل ہے تو زرناب مان گئی تھی۔ ایک بار اس نے قسمت سے لڑنا چاہا تھا مگر کیا ہوا، سب چھن گیا، خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس بار بات اس کی بیٹی کی تھی۔ یاشا کی اگر شاہویز میں خوشی تھی تو زرناب کی یاشا کی خوشی میں خوشی تھی۔ باقی سب تو کھو دیا تھا، اب بیٹی بھی نہ کھو دیتی۔ زرناب میں بھی ماں ہوں، سمجھ سکتی ہوں تمہاری فیلنگ۔ یاشا میری بہو نہیں بیٹی بنے گی۔ یاشا اس حویلی میں بیٹی ہے۔ تم بچوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ زرناب نے نسا کی بات پر سر ہلاتے کہا۔ نسا اس کے گلے لگی دوبارہ۔ وہ لوگ آ گئے ہیں، ریڈی ہیں سبھی؟ عزم بھاگتے اندر آیا۔ آپ لوگ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں، پھر یہاں سے تیاری شروع کریں گے۔ شادات نے سبھی کام کرنے والوں کو باہر بھیج دیا تھا کیونکہ سبھی لڑکیاں نیچے آنے والی تھیں۔ جی۔ سبھی لڑکے اپنا اپنا کام چھوڑتے چلے گئے تھے۔ گاڑی حویلی کی روش پر تیزی سے آتے گیرج میں رکی، مگر اکرما حیران تھا۔ شاوی تیرا نکاح ہی ہے نا؟ اس نے حویلی کی سجاوٹ اور لان میں لگنے والی چیئرز اور چارپائیوں کو دیکھتے حیرت سے پوچھا، جن پر تکیے سیٹ تھے۔ ہاں۔ نکاح پر اتنی تیاری؟ تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ وہ گاڑی سے نکلتے شاویز کو دیکھتے مشکوک لہجے میں گھورتے بولا، ہم کیا چھپائیں گے تم سے؟ شاویز خود کو سنجیدہ رکھتے بولا، حویلی کو لائٹنگ کی گئی تھی۔ اکرما کا ابھی دھیان گیا تھا، اس پر دن ہونے کی وجہ سے لائٹنگ آف تھی مگر پھر بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ حویلی دلہن کی طرح سجی تھی، سر سے پاؤں تک۔ نکاح پر لائٹنگ؟ وہ شاویز کو دیکھتے بولا تو شاویز نے ارد گرد دیکھا۔ یہ لائٹنگ اس کے جانے کے بعد ہوئی تھی، وہ بھی ابھی دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اسے ویڈیوز ملتی رہی تھی تیاریوں کی، عزم لوگوں کی طرف سے۔ کیا ساری باتیں یہی کرو گے تم لوگ؟ ناصر نے اکرما کو دیکھتے کہا۔ وہ ڈگی کھولتے بولا۔ ملازم سامان نکالنے لگے جبکہ وہ آتے اکرما کے پاس رکا۔ سبھی لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، ناصر ٹھیک کہہ رہا ہے، شاویز کہتے آگے بڑھا۔ جانتا تھا دشمن جان پہنچ چکی ہوگی، دن کے 10 کا وقت ہو چکا تھا۔ خوش آمدید دولہا میاں۔ جیسے ہی اکرما حویلی میں داخل ہوا، اچانک ایک ساتھ کئی ساری آوازیں گونجی، بلکہ عزم نے دہلیز کے اوپر بلون لگایا ہوا تھا، گلیٹر ڈال کر اسے پھوڑ دیا۔ اکرما حیرت سے سبھی کو دیکھ رہا تھا۔ اس پر جو بارش ہوئی تھی گلاب کی پتیوں اور گلیٹر کی، کیا تھا یہ؟ وہ حنکوں کی طرح اس اچانک ہوئے افتاد کو سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ دولہا میاں کیا اب یہیں دہلیز پر ساکت رہو گے؟ اندر چلو۔ شاویز نے آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اور ناصر اس کے پیچھے باہر ہی رکے تھے مگر اکرما دیکھ نہ سکا۔ کا کیا مطلب دولہا میاں؟ مطلب یہ کہ آج صرف میرا نکاح نہیں، تیری مہندی بھی ہے۔ اچھا کیا؟ پہلے تو وہ سر ہلا گیا مگر اگلے پل جب سمجھ آیا تو اب کی بار اس کی چیخ نما آواز گونجی تھی صدمے سے۔ میری مہندی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی بالکل تمہاری مہندی، مگر ایسا کیسے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کیا تھا۔ یہ ایسے کہ ہم نے 20 دن پہلے ہی تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ اکرما کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھیں۔ کیا ہے یہ؟ ڈیئر برو، اسے سرپرائز کہتے ہیں۔ آسام اس کے کندھے پر بازو رکھتے بولا، سرپرائز ہے کہ سکتا آج میری مہندی ہے اور مجھے علم ہی نہیں، یہ نا انصافی ہے، دیکھ لیں حور بھابھی اکرما لالا کی حالت۔ ہیزل ہنستے بولی تو اکرما کے کان کھڑے ہوئے۔ ایک منٹ، حورین جانتی تھی؟ وہ فوراً ہیزل کی طرف بڑھا، آسام کا ہاتھ ہٹاتے، بالکل پورا خاندان جانتا ہے، دلہن جانتی، ایک مجھے ہی لا علم رکھا۔ یہ کیا بات تھی بھلا؟ ارے آپ نہیں ابھی حورین بھابھی کو دیکھ سکتے، وہ مایوں بیٹھ چکی ہیں پرسوں کی، تو محترمہ اسی لیے اسے بات نہیں کر رہی تھی، بہانے بناتے۔ وہ اب سمجھا تھا۔ ہیزل جلدی سے فون کٹ کر گئی، اور اگر میں نہ آتا، سیٹ کینسل کروا دیتا تو اس کا صدمہ ہی نہیں جا رہا تھا تو ہم تمہیں کان سے پکڑ کر لے آتے۔ آغا سائیں آپ بھی ان سب کے ساتھ شامل ہوئے تھے؟ اماں سائیں آپ، تائی سائیں آپ، سب۔ ہر بار آپ سرپرائز دیتے، دیکھ لیں اس بار ہم نے آپ کو سرپرائز کر دیا۔
سرپرائز سے بھی بڑا سرپرائز تھا یہ، مگر تھا میری زندگی کا سب سے خوبصورت سرپرائز۔ وہ مسکراتے بولا تو سبھی نے ہوٹنگ کی تھی۔ اکرما بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ نارمل ہو چکا تھا، اسے یقین آ گیا تھا اب کہ اس کی شادی تھی، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ سب جو ہوا تھا۔ شاویز نے ایک نگاہ سبھی کو دیکھا، وہاں ہر شخص موجود تھا سوائے اس کے جسے اس کی نظریں تلاش کر رہی تھیں۔ یاشا وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ جانتا تھا وہ آ چکی ہے وہاں، کیونکہ زرخان، تمکن، باسق زہدی اور زرناب سے وہ ابھی ملا تھا۔ کیا بات ہے لالا، کسے ڈھونڈا جا رہا ہے؟ ہیزل شاویز کو دیکھتے شرارتی نظروں اور چھیڑنے والے لہجے میں بولی تو شاویز تھٹکا۔ میں بھلا کسے ڈھونڈوں گا، میں تو دیکھ رہا تھا سجاوٹ اچھی ہو رہی ہے، اچھا کام کیا ہے۔ او اچھا، پھر تو یہ کچھ بھی نہیں، آؤ تمہیں لان دکھاؤں۔ بدر نے آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو شاویز ٹھٹکا۔ آؤ تمہیں سب دکھاؤں، مجھے میرے بھتیجوں سے ملنا ہے، بہت دل اداس ہوا میرا ان سے، پھر دیکھوں گا سب شام کو۔ وہ کہتے فوراً وہاں سے کھسکا۔ بدر کا کہکا لگا تھا، جانتا تھا یہ بھتیجوں سے نہیں، دل ہونے والی بیگم سے اداس تھا، ملنے کو بےتاب۔ شاوی لالا ابھی تو منہ دکھائی کروا دیں، آخر کون سا ڈریس ہے، ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں شاوی لالا، ہمیں نہیں تو کم سے کم دلہن کو تو دکھا دیں۔ تمکن نے بھی ہیزل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بیگ رکھا ہوا ہے، لے جاؤ اوپر، اس نے اجازت دی۔ سبھی نے ایک ساتھ سیاہ رنگ بیگ کو دیکھا۔ اوپر لے جاؤ یاشا بچی، پہلے دیکھے اپنے نکاح کا جوڑا، نسا نے مسکرا کر کہا تو انجشا نے سر ہلایا۔ عزم آسام میرے اچھے بھائیوں، ذرا مدد کر دو۔ ماشاء اللہ سبھی کے منہ سے ایک ساتھ نکلا تھا، واقعی جوڑا چھپا کر رکھنے کے قابل تھا، جبکہ اس کا وزن دیکھتے یاشا کے پسینے چھوٹے تھے۔ آف وائٹ لہنگا ڈریس جس پر کاپر کام تھا، ساتھ ٹیل دوپٹہ۔ بیوٹیشن آ چکی تھی جسے شہر سے طاہر لے کر آیا تھا۔ اس کے ماہرانہ ہاتھوں نے یاشا کے معصوم حسن کو مزید دو آتشہ کر دیا تھا۔ آف وائٹ کرتی کی فٹنگ اس کی نازک پتلی سی کمر کو واضح کر رہی تھی۔ لہنگا لگتا تھا بنا ہی اس کے لیے تھا، بھاری گھیرے دار لہنگے کے ساتھ فٹنگ میں کرتی جس پر لائٹ سے میک اپ میں بالوں کا جوڑا، جویلری میں اس نے ساتھ جھومر یا کانوں میں ہیوی جھمکے تھے، جبکہ گلا خالی تھا کیونکہ کرتی کا گلا اس کی گردن کے کم سے کم 1-2 انچ نیچے تھا اور اس پر گلے پر باقی کرتی کی نسبت کام زیادہ تھا، اس لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی سبھی بھی تیار ہو چکی تھی، مگر میک اپ اور ہیئر سٹائل ایسے بنوائے تھے کہ رات دوبارہ چینج نہ کرنے پڑے سوائے کپڑوں کے۔ یاشا تیار ہو چکی تھی، زرناب بار بار نم آنکھوں سے بیٹی کی نظر اتار رہی تھی۔ نسا نے آتے یاشا کے سر پر سے کئی ہزار کے نوٹ وار دیے تھے صدقے کے طور پر۔ نکاح کے وقت کوئی باہر کا مہمان نہیں تھا سوائے گھر والوں کے۔ دوسری طرف شاویز بھی تیار ہو چکا تھا، عصر کی نماز کے فوراً بعد نکاح تھا۔ کیا ہوا؟ یاشا کا بدن ہلکا ہلکا کپ کپا رہا تھا، وہ تمکن کا ہاتھ تھامے تھی گھبراہٹ کے مارے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ ہر ڈر کو بلا دو، آج تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے، سب سے خاص دن، اس پل کو انجوائے کرو۔ شاوی لالا کے متعلق سوچو نہ کہ کسی ڈر وہم کے، تمکن نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے دعا دیتے کہا تو یاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ ہماری یاشا تو لگ ہی نہیں رہی، یہ تو کوئی اپسرا ہے جو شاید غلطی سے رستہ بھول آئی ہے۔ انجشا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ یاشا کو دیکھتے بولی، وہ سچ میں اپسرا سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ دلہن بننے کا روپ الگ ہی ہوتا ہے ہر لڑکی پر، ابھی وہ ڈری گھبرائی سی اور پیاری لگ رہی تھی۔ بھاری کامدار دوپٹہ سر پر سیٹ، ماتھے پر جھومر، کلائیوں میں گجرے، وہ نازک سی چھوٹی سی نکاح برائڈ تھی جس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ نکاح کے لیے بلا رہے ہیں، نمش نے آتے پیغام دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ میری پیاری سی چھوٹی سی دیورانی کو ہر بری نظر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ نمش کی دعا اور دیورانی کہنے پر یاشا چنپ گئی، دل کی دھڑکن نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس کی ہتھیلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ نم ہوتے چلیں، انجشا نے یاشا سے اجازت چاہی۔ میں کیا کہوں؟ وہ گھبراتی بولی تو انجشا مسکرائی اس کی معصومیت پر۔ اٹھو، اور پھر انجشا تمکن اسے لے کر آئی تھی۔ زرخان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں بار بار، وہ جانتا تھا یاشا کے سامنے جائے گا تو اس کی آنکھیں بھیگ اٹھیں گی، اور اگر وہ کمزور پڑا تو یاشا بھی رونے لگے گی، اس لیے جب نمش نے اسے کہا تھا یاشا کو لانے کے لیے تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی سی گڑیا، اس کی یاشا اتنی بڑی ہو گئی تھی، آج اس کا نکاح تھا۔ ماشاءاللہ، کئی ساری آوازیں بلند ہوئیں۔ سرخ دوپٹہ چہرے پر کیے وہ انجشا تمکن کے سہارے چل رہی تھی، گھاس پر کارپیٹ ڈالی گئی تھی، اس کے آنے کے لیے مووی بن رہی تھی، ساتھ تصویریں۔
شاویز کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، فتح یاب محبت پا لینے کی چمک۔ وہ واقعی میں بہت خوش قسمت تھا، جسے چاہا وہ آسانی سے مل گئی۔ اس نے دل میں الحمدللہ کہا تھا، اور پھر یاشا کو دیکھتے ماشاءاللہ نکاح کے وینیو کو سفید اور گولڈن کلر سے ڈیکور کیا گیا تھا۔ یاشا اور شاویز کے بیٹھنے کے لیے سفید کاؤچ رکھے گئے تھے، درمیان میں سفید پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ شاویز کے ساتھ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سامنے یاشا کو لاتے بٹھایا گیا تھا۔ ہیزل تمکن نے یاشا کا لہنگا سیٹ کیا تھا۔ شاویز آف وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، ساتھ آف وائٹ کوٹ پر کاپر گولڈن ڈیزائننگ تھی۔ بھائیو، یاشا نے گھبراتے زرخان کو پکارا، مگر آواز مدھم ہونے کی وجہ سے کوئی سن نہ پایا۔ بسم اللہ کریں۔ مولوی صاحب نے اجازت چاہی، کیونکہ باقی کاغذی کارروائی پوری ہو چکی تھی، ابھی صرف سنت رسول اللہ پوری کرنی تھی۔ جی، نکاح شروع کریں۔ بھائیو، یاشا کے پورے بدن میں کپ کپاہٹ تھی، آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی، پتہ نہیں کیوں۔ جیسے جیسے ایجاب و قبولیت کا وقت قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے یاشا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ یاشا باسق زیدی ولد باسق اویس زیدی، کیا آپ کو شاویز احتشام ولد احتشام عالمگیر شاہ سے حق مہر 50 لاکھ نکاح قبول ہے؟ نکاح کے وقت ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی، مولوی صاحب کی آواز کے بنا اور کوئی آواز نہ تھی۔ یاشا نے گھبراہٹ سے سر اٹھایا، چہرے پر سرخ نیٹ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے جلدی سے تمکن کا ہاتھ تھاما، جو پاس کھڑی تھی۔ سبھی کی نظریں یاشا پر تھیں، جبکہ اس نے تمکن کو دیکھا۔ بھائیو، اس نے اپنے کپ کپاتے لبوں سے زرخان کا پوچھا۔ تمکن چونکی، بلکہ سبھی۔ بھائیو کہاں ہیں؟ وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے کپ کپاتی آواز میں بولی۔ مولوی صاحب، جو اس کے جواب کے منتظر تھے، وہ بھی چونکے۔ شاویز جانتا تھا وہ گھبرا رہی ہے۔ اس کی نازک سی گھبرائی ہرنی کو اس وقت اپنے بھائی کی ضرورت ہے۔ زرخان لالا کہاں ہیں؟ شاویز نے گردن موڑتے اکرما سے پوچھا۔ زرخان؟ سبھی نے مڑتے دیکھا، وہ نہیں تھا، میں لاتا ہوں اسے۔ شاداب کی نظر زرخان پر پڑی، جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ سرخ آنکھوں سے یہ وقت اس کے لیے مشکل تھا، ایموشنل ہو رہا تھا۔ اس نے بہن کو بیٹی کی طرح پالا تھا، وہ آج پرائی ہو جائے گی۔ شاداب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرخان، یاشا کسی غیر جگہ نہیں جا رہی، اپنوں میں آ رہی ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، ہر قدم پر یاشا کا یہ بھائی اس کے ساتھ کھڑا ملے گا تمہیں، ابھی اسے تمہاری ضرورت ہے، آؤ۔ شاداب اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا۔ تمکن انشا پیچھے ہوئیں اور یاشا کے پاس زرخان کے لیے جگہ بنائی۔ یاشا کا دوپٹہ اٹھاتے، جو پورے کاؤچ پر پھیلایا گیا تھا، زرخان آتے یاشا کے پاس بیٹھا۔ بھائیو، یاشا نے اسے بھیگی پلکوں سے دیکھا، نم آواز تھی۔ زرخان نے اسے ساتھ لگایا۔ کافی ایموشنل سا ماحول ہو گیا تھا، سبھی کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یہ ایموشنل سین بعد کا ہوتا ہے شاید، اکرما نے ماحول کی اداسی کو کم کرتے یاد دلایا کہ ابھی نکاح نہیں ہوا۔ وہ پرانی جون میں لوٹ چکا تھا، بلکہ بہت خوش تھا۔ صرف ایک دن کے بعد خورین، اس کی محبت اس کے پاس ہوگی، اس سے زیادہ خوبصورت احساس اور کیا ہوگا؟ زرخان نے سینے سے لگی یاشا کے سر پر بوسہ دیا۔ کافی وقت ہو رہا تھا، شروع کریں مولوی صاحب نے کہا۔ یاشا زرخان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس کے بازو کے گھیرے میں۔ یاشا باسق زیدی ولد باسق اویس زیدی، کیا آپ کو شاویز احتشام شاہ ولد احتشام عالمگیر شاہ سے حق مہر 50 لاکھ نکاح قبول ہے؟ یاشا؟ زرخان نے مولوی صاحب کے پوچھنے پر اسے ہولے سے پکارا۔ شاویز کی ابھی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ جی، وہ گھبرائی سی جلدی سے اپنی رضامندی سنا گئی۔ سبھی کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ دوسری بار اور پھر تیسری بار پوچھا گیا تھا۔ یاشا شاویز شاہ کی ہو چکی تھی۔ بھائیو، وہ نکاح کی 3 بار رضامندی دیتے زرخان کے سینے سے لگ گئی۔ سدا خوش و آباد رہو، ہمیشہ میری گڑیا کی مسکراہٹ سلامت رہے، دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ زرخان یاشا کو خود میں بھیجتے دعائیں دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شاویز کی ایجاب و قبولیت کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ شاویز احتشام شاہ ولد احتشام عالمگیر شاہ، کیا تمہیں یاشا باسق زیدی ولد باسق اویس زیدی سے حق مہر 50 لاکھ نکاح قبول ہے؟ دل و جان سے اس کے دل نے خوشی سے جھومتے صدا دی۔ قبول ہے۔ شاویز کے نکاح قبول کرتے ہی
دعاؤ خیر کے بعد مبارک سلامتی کا شور اٹھا تھا۔ نکاح خیر و عافیت سے انجام پا گیا، مبارک ہو بہت بہت۔ سب سے پہلے شاویز کو آغا سائیں ملے تھے، پھر باری باری سبھی مولوی صاحب اٹھ گئے تھے۔ شاویز کو مبارک اور یاشا کے سر پر ہاتھ رکھتے، یاشا کو بھی بیٹھے بیٹھے سبھی ملتے مبارک اور خوب ساری دعائیں دے چکی تھی۔ بڑے ایک طرف ہو چکے تھے، زرناب کی آنکھوں سے آنسوں بہتے جا رہے تھے۔ نساء نور اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہاں جی تو دلہا میاں پھر تیار ہیں اپنی بیگم کی منہ دکھائی کے لیے؟ اکرما نے شاویز کو چھیڑا۔ شاوی لالا بسم اللہ کریں تاکہ ہم بھی اپنی پیاری سی دیورانی کا چہرہ دیکھیں۔ نمش کے کہنے پر وہ اٹھا، پھولوں کی لڑیوں کو سائڈ پر کرتے یاشا کے سامنے آیا، جبکہ یاشا کے دل کی دھڑکنوں کا شور، دھک دھک کی آواز باہر تک آنے لگی تھی۔ سبھی کی موجودگی، یاشا نے لہنگے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچا۔ اس کا لہنگا بہت وزنی ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھی تھی کسی سہارے کے بنا، اسے کھڑا نہیں ہونے ہو رہا تھا۔ شاویز نے جھکتے اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، شاویز کی نظریں یاشا کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں، گھنی پلکوں کی جھالر جو جھکی ہوئی تھی، کپ کپاتے لب، صحتمند ناک، دل میں دھڑکنوں کا برپا شور، اہم اہم پاس سے کئی آوازیں اٹھی تھیں۔ مانی حیض شاویز مسکراتے اس کے ماتھے کو آہستگی سے چھوتے سیدھا ہوا۔ جہاں سبھی کی ہوٹنگ بلند ہوئی، وہیں یاشا سٹپٹائی، آنکھیں حیرت سے پوری کھلیں، پلکوں کی جھالر اٹھی تھی، گال دہکتے گرم ہو گئے، کان کی لوہوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ اسے حق مل چکا تھا، اب وہ اس کی تھی، جہاں کچھ گھنٹے پہلے تک وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ استحقاق سے، اب پورے حق سے، سب کے سامنے اس پر اپنے حق کی مہر لگا چکا تھا۔ شاویز نے مسکراتے زرخان کو دیکھا جس نے گھورا تھا۔ نکاح مبارک ہو مسز شاویز شاہ۔ وہ اس پر اپنا حق جتاتے یاشا کے پاس بیٹھا، کیونکہ فوٹوگرافر ان کا کپل شوٹ کرنا چاہتے تھے۔ اب شام بھی ہونے لگی تھی، مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو جانا چاہیے، ویسے بھی مہندی کا وقت ہو رہا ہے، نمش نے وقت دیکھتے کہا۔ بھابھی یاشا جلدی سے تمکن کا ہاتھ تھام گئی۔ پاس بیٹھے شاویز کے کلون کی مہک، اس کی قربت پر یاشا کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ تم یاشا کے پاس ہی رہو تمکن، باقی ہم سب دیکھ لیں گی۔ جی بھابھی، یاشا گھبراؤ نہیں، میں ہوں، پرسکون رہو، شاویز نے یاشا کے نازک کپ کپاتے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا۔ تو شاویز کے پرحدت لمس پر یاشا نے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ جہاں شاویز کی آنکھوں میں محبت پا لینے کی چمک تھی، وہاں یاشا کی گھبرائی نم آنکھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب کیمرہ مین نے یہ خوبصورت پل قید کر لیا تھا۔ میم برائڈ کو یہاں لے آئیں، یہاں کا ویو بہت خوبصورت ہے، نیچرل۔ تمکن نے سر ہلایا اور یاشا کو اٹھنے میں مدد دی۔ شاویز نے یاشا کے سامنے ہتھیلی پھیلائی جس پر یاشا نے اپنا نازک گجرے اور مہندی سے سجا ہاتھ رکھا تھا۔ شاویز تمکن دونوں اسے وہاں تک لائے، ایک طرف حویلی کی دیوار کو ڈھانکے پھولوں کی بیل، ساتھ رنگ برنگے پودے، اور دوسری طرف حویلی میں بنی آبشار سے گرتا پانی، بڑا نیچرل سا لک تھا وہاں کا۔ تمکن نے یاشا کا دوپٹہ سر سبز گھاس پر پھیلایا۔ شاویز نے احتیاط سے یاشا کے کمر میں ہاتھ رکھتے اس کا نازک ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یاشا کی پلکیں جھکی تھیں، جبکہ شاویز مسکراتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پرفیکٹ، کیمرہ مین کے منہ سے نکلا، ساتھ ہی اس نے کئی ساری تصویریں یادوں کی صورت محفوظ کر گیا۔ مم مجھے جانا ہے۔ یاشا کی آواز پر شاویز نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ ڈریس بہت بھاری ہے مم، میں گر جاؤں گی اگر اور کھڑی رہی تو۔ شاویز نے اسے دیکھا، وہ واقعی نازک سی تھی، وہ کچھ زیادہ ہی بھاری ڈریس لے آیا تھا۔ اسے تعصب ہوا، وہ ڈریس شاید اسے ہرٹ کر رہا تھا۔ سوری جانم، مجھے اندازہ نہیں تھا، تم بہت نازک ہو اور یہ ڈریس بہت بھاری۔ شاویز نے اس کے تھامے ہاتھ پر لب رکھے تو نگاہ اس کی کلائی پر گئی جہاں اپنا دیا بریسلٹ تھا۔ مطلب اس نے سچ میں اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اس کا دل سرشاد ہو گیا۔ تھینکس، کس لیے؟ وہ ٹھٹکی، میری بات کا مان رکھنے کے لیے، ہمارے نکاح کا گفٹ تمہیں رات کو دوں گا، ابھی جا کر فوراً یہ ڈریس چینج کرو۔ شاوی کی سرگوشی پر یاشا کی پلکیں لرزیں۔ تمکن، جی لالا۔ شاویز کے بلانے پر وہ چیئر سے اٹھتے ان کے قریب آئی۔ بہت ہو گیا شوٹ، یاشا کو اندر لے جاؤ، یہ ڈریس بہت وزنی ہے۔ یاشا فوراً چینج کرے۔ اس کے فکر مند انداز پر
تمکن مسکرائی۔ جی لالا، آپ فکر نہیں کریں، آپ کی بیگم کو میں ابھی لے جاتی ہوں۔ یاشا چل لوگی؟ شاویز نے تفکر سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو یاشا تمکن کے سامنے سٹ پٹائی۔ اس کے علاوہ کیمرہ مین اور مووی میکر بھی تھا۔ کیوں لالا، اٹھا کے لے جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، یاشا نے فوراً انکار کیا۔ اس کا اعتبار نہیں تھا، اٹھا لیتا اگلے پل۔ شاویز اس کی گھبراہٹ پر مسکرایا۔ لو، انشا بھابی آ گئیں۔ شاویز کا رخ اسی طرف تھا جبکہ یاشا کی بیک۔ انشا چینج کرتے آئی تھی، وہ مہندی کے ڈریس میں تھی۔ ہو گیا شوٹ؟ اندھیرا ہو چکا تھا، ساری حویلی کے لائٹس آن ہو چکی تھی، برقی کہکمکوں سے جگمگاتی روشنیاں بکھیرتی شاہ حویلی کی عمارت گاؤں میں انٹر ہوتے واضح نظر آ رہی تھی۔ دور سے ہی رات میں بھی دن کا سماں لگ رہا تھا۔ اس نے تو چینج بھی کر لیا۔ آپ نے تو چینج بھی کر لیا؟ ہاں تمکن، تم دونوں بھی اب چینج کر لو، مہمان خواتین آنے لگی ہیں۔ تو دیور جی لے جاؤں آپ کی مسز پلس اپنی دیورانی کو؟ انجشا نے اجازت چاہی۔ جی ضرور۔ شاویز نے ایک بھرپور نگاہ یاشا کے سراپے پر ڈالتے کہا۔ تمکن اور انجشا کے ساتھ وہ حویلی کے اندرونی طرف چلی گئی جہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ ارے ماشاء اللہ نسا، تمہاری دوسری بہو بھی بہت پیاری ہے، چاند کا ٹکڑا۔ جی ماشاء اللہ، میری ساری بہویں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور بہوؤں سے زیادہ یہ سب میری بیٹیاں ہیں۔ نسا نے یاشا کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تو وہ سنم گئی سب کے سامنے لفظ بہو پر۔ انجشا، بچہ لے جاؤ یاشا کو چینج کرنے۔ جی ممانس سائیں، جاری۔